اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں نے اپنے اس ویلاگ کا سبجیکٹ چنا ہے وہ یہ ہے کہ فریڈم آف سپیچ، جو کہ ہمیں ہر پاکستانی کو آرٹیکل 19 کے تحت فریڈم آف سپیچ ہے۔ ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی اس بات کا کہتا ہے کہ ہر پاکستانی کو فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف پریس، every citizen of Pakistan has the right to hold opinions, the right to express themselves and right to speech موجود ہے۔ لیکن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر شاید ہم لوگوں کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ ہم نہ کوئی اپنی پیغام دے سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ ہم بات چیت کر سکتے ہیں۔ ابھی حالیہ دنوں میں کافی سارے ہمارے جو لوگ تھے، ہم نے دیکھے ہیں کہ ہمارے پاکستانی جو بھی کوئی پریس پہ یا میڈیا پہ بات چیت کرتا ہے تو اس کو وہ کوئی نہ کوئی لوگ اس کو لے جاتے ہیں، بیچارہ غائب ہو جاتا ہے۔ جیسے عمران ریاض کی بات ابھی پچھلے دنوں، پہلے اس کو پکڑا، پھر اس کو چھوڑ دیا گیا، پھر دوبارہ سے پکڑ لیا گیا۔ تو کہنا یہ مقصود ہے کہ ہم پاکستانی ہونے کے ساتھ ساتھ میکسیمم جو پاکستان کی آبادی ہے وہ مور دین 90% جو ہے وہ مسلمانوں پر محیط ہے۔ اور اس آبادی کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں جو ہمارے اسلام نے بڑے سنہرے اصول دیے ہیں، ماشاءاللہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ طریقے سکھائے ہیں جہاں پر انسانیت کے ساتھ عدل و انصاف، ان کے ساتھ بھائی چارہ، اخوت اور درگزر کا ہمیں جو ہے وہ سبق دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں کہ انسان کوئی غلطی بھی کرتا ہے، کچھ بھی اگر ہو سکتا ہے تو اس کو ہمیں ذاتی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کو درگزر کریں۔ اگر کوئی ہمیں، یہاں تک کہ میں آپ کو چھوٹی چھوٹی مثالیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بتاتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ کتنے زیادتی کرتے تھے، حالانکہ وہ مسلمان بھی نہیں تھے، وہ مشرکین تھے، کفار تھے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی باتوں کو درگزر کرتے تھے اور ان کو بھی وہ معاف کر دیتے تھے۔ لیکن ہمارے یہاں پہ عجیب سا ایک رواج بن گیا پاکستان میں پچھلے کہہ لیں 1-2 سال سے، کہ یہاں پر جو کوئی بھی بولتا ہے، جو کوئی کچھ بات کرتا ہے، کوئی ایکسپریس کرتا ہے، اپنے ویو پوائنٹ دیتا ہے، تو وہ اپنا اس کا ویو پوائنٹ ہے، وہ آپ سنیں۔ ہم کیوں اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے جگہوں پہ بادشاہ بنا کر بٹھا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اب ہم آل ان آل ہیں اور کسی کو اب حق نہیں حاصل ہے، صرف ہمیں حق حاصل ہے زندہ رہنے کا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو روایات، ان کا اگر اس میں ہنسنا پڑے تو وہ تو اتنی بہترین طریقے سے لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں جنگوں کا طریقہ سکھایا کہ اگر آپ دشمن کے علاقے میں جائیں تو وہاں پر بھی آپ ان کے بوڑھے بچوں کو، عورتوں کو اور ان کو تنگ نہ کریں، ان کے گھروں میں نہ گھسیں، کسی کو ناحق نہ قتل کریں، کسی کو نہ ماریں آپ۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر ایون یہاں تک کہا گیا کسی کے باغ کو، فصلوں کو نہ اجاڑیں، تو ہم ان کی اس جو بتائے ہوئے طریقے پر عمل تو نہیں دور، بلکہ ہم ان کو پڑھتے بھی نہیں، نہ سمجھتے ہیں۔ ہم بس صرف نام کے ہم مسلمان بن چکے ہیں، لیکن ہم نے ان کے کوئی طریقہ اختیار نہیں کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی اسوہ حسنہ پہ چلے ہیں تو ہمارے اخلاق اتنے بہترین ہو سکتے ہیں۔ درگزر ہم نے کرنا چاہیے۔ اگر ہم یہاں پر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بس اب بادشاہ بن گئے ہیں، اب ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ کے خوف ہونا چاہیے ہمارے اندر کہ ہم نے جب مر جائیں تو مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ ہم کیا بتائیں گے اللہ تعالیٰ کو کہ ہم اپنے ہی طرح کے انسانوں کو پیٹتے رہے، مارتے رہے، کس وجہ سے، کیوں مار رہے ہیں ہم؟ میں اکثر دیکھتا ہوں پولیس کا ہمارا رویہ ایسا تھا، کسی کو پکڑ لیتا ہے، کسی بوڑھے کو، کسی کو، نہ وہ کسی کی عمر کا دیکھتے ہیں، نہ کسی کا لحاظ کرتے ہیں کہ یہ عورت ہے، مرد ہے۔ اب پچھلے دنوں بھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ایک خاتون کو ایک SHO جو سب انسپیکٹر ہے وہ پیٹ رہا ہے اس کو۔ یہ کیا ہے رویہ؟ ہم لوگوں نے کیا ہم درس دے رہے ہیں؟ ہم کس طریقے کی، کس طرف گامزن ہیں ہم لوگ؟ خدا کے لیے اپنے اندر کوئی اس طرح کی اخلاقیات پیدا کریں۔ ہمیں نہ کوئی جو وہ ایتھکس ہیں، کوئی اخلاقیات، مورالٹی ہوتی ہے، کچھ لیگل ایتھکس ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ہم اندر۔ کانسٹیٹیوشن کی باتیں کرتے ہیں لیکن ہم فالو کوئی بھی نہیں کرتے کچھ بھی۔ کانسٹیٹیوشن کا تو آرٹیکل 19 ہمیں آزادی دیتا ہے، ایون UN کا جو چارٹر ہے اس کا آرٹیکل 19 ہے، اس کا بھی، وہ بھی ہمیں یہ آزادی دیتا ہے کہ ہر کوئی بات کر سکتا ہے۔ پھر ہیومن رائٹس کی ہم باتیں کرتے ہیں کہ ہیومن رائٹس ہم لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ایک انسان دوسرے کو پیٹ رہا ہے، ایک دوسرے کو وہ پکڑ لیتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے رسی سے باندھ دیتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے اٹھا کے لے جاتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے تھانے میں بند کر دیتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے وہاں پہ پانٹی لگاتا ہے اس کو، اور اس کی زبان بندی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔
خدا نہ یہ نہ کریں. آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج ہم زندہ ہیں تو آج ہمیں وہ عمل کرنے چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے. جو جب اللہ کے پاس حاضر ہوں تو ہم سے پوچھا جائے گا کیا آپ نے عدل کیا تھا کہ میرٹ پہ فیصلے کیے تھے, لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی, آپ نے کیا کیا ہے. ہر جگہ کی ہم نے بادشاہت اپنی بنائی ہوئی ہے. ہم بادشاہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں بس ہم جیسے سوچ رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی ہم سے بہتر نہ سوچنے والا نہ سمجھنے والا ہے. اگر کوئی ہم سے بہتر کچھ بات کرے گا تو اس کو ہم نے پکڑ لینا. خدا کے لیے اس طرح سے اس کو نہ کیجیے اور لوگوں کے اوپر اس طرح سے زیادتیاں ظلم نہ کریں. میری سب سے درخواست ہے, بالا کام سے بھی درخواست ہے کہ جس بھی لیول پر آپ لوگ ہیں تو یہ انسانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ خیال کریں, اپنی آخرت کا خیال کریں. خدا نے شکریہ.